آج زندگی کے اندر جو ہمارے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، not about every مشکل but most of the مشکلات، زمین پر آج اس دنیا کی جتنی مشکلات ہیں، جو گھروں اور خاندانوں اور زمین پر فساد اور جھگڑے ہیں، جو انسانوں کی آپس کی نفرتیں ہیں، یا انڈیویجویلٹی کے اوپر انسانوں کی جو بے سکونیاں ہیں، یا موسٹ آف آر فزیکل illnesses یا موسٹ آف آر مینٹل illnesses ہیں، دین والوں کا عمل میں دور ہو جانا ہے، یعنی کہ دین والوں کا عمل سے جو دور ہو جانا ہے، اس کا ایسنس جو ہم اب تک پورا کا پورا سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل میں ذکر اللہ اتنا مضبوط جب نہیں ہوتا، یا جتنا ہم ذکر الرحمن والے ویسے نہیں بنتے جیسا کہ ہمیں ہونا چاہیے، تو اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں۔ جتنا ہم اس کے قریب آئیں گے اللہ کے کلام کے، اتنا انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں سکون شامل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہمیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابو دردہ، ان کا نام آتا ہے، وہ ان کا سٹیٹمنٹ آتا ہے، یعنی ان کا قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ جَلَاءٌ وَإِنَّ جَلَاءَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ وہ کہتے ہیں ہر شے کے لیے، جلا عربی زبان میں کلیرٹی کو بھی کہتے ہیں، اور جلاء عربی زبان میں کسی چیز کے بلند رتبے کو بھی کہتے ہیں، اور یو کین سے کلائمیکس آف سم تھنگ۔ تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ جَلَاءٌ، ہر شے کے لیے ایک کلائمیکس ہوتا ہے، ہر شے کے لیے ایک کلیرٹی ہوتی ہے، ہر شے کا ایک رتبہ ہوتا ہے جو اس کو ہائیسٹ اسٹیچر دیتا ہے۔ وَإِنَّ جَلَاءَ الْقُلُوبِ، آپ کے اور میرے دل کا کلائمیکس، آپ کے اور میرے دل کا بلند رتبے والا، بلند مقام کا ہو جانا کیا ہے؟ ذکر اللہ عز وجل، کہ میرے دل میں اللہ کا ذکر کوٹ کوٹ کر بھر جائے۔ This vessel must be filled with اللہ کا ذکر، یعنی کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت۔ اور یہ اللہ کا ذکر جتنا دل میں آتا جاتا ہے، آپ کی شخصیت کو یہ قوت دیتا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہی ہوگا جس کے قریب ہونا انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گا، اور اللہ کا ذکر ہی ہوگا جس سے دور ہونا انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی بن جائے گا۔ یعنی آپ اور میں قرآن سے دور ہونا افورڈ نہیں کر سکتے، اس میں کانسٹنٹ ہمارا لاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے، اس کو محسوس کریں۔ حدیثیں آتی ہیں، سنتے ہیں، قرآن ہمیں آتا ہے، قرآن ہم کئی دفعہ سنتے ہیں، بعض اوقات ہم قرآن خود پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ محسوس ہم ویسے نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو اب اس رمضان آپ نے اللہ سے خوب دعا مانگنی ہے کہ اللہ مجھے اس علم کو محسوس کرنے والا بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یہ قرآن یا تو قیامت کے دن تمہارے حق میں وٹنس ہوگا یا یہ تمہارے اگینسٹ گواہی دے گا۔ وہ دن سوچے، تھوڑا سا ویژولائز کیا کریں، وہ دن جو کہ ڈیسپریشن کا دن ہوگا، جس دن انسانوں کی ڈیسپریشن کا حال یہ ہوگا کہ بس ان کو کہیں سے کوئی نیکی مل جائے کہ وہ اپنے آپ کو سزاؤں سے، جہنم سے، آگ سے، حساب کتاب سے بچا سکیں۔ ایسے میں اپنی ہی نیکیاں جو کہ ہم دنیا میں بظاہر نیکیاں کر کے گئے ہوں گے، جو ہمیں بظاہر اپنا کریڈٹ لگ رہی ہوں گی، اگر وہی نیکیاں ہمارے اگینسٹ ہو جائیں گی تو سوچیں کتنا بڑا لاس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، یہ قرآن یا تو تمہاری فیور میں بولے گا روز محشر، یا یہ تمہارے اگینسٹ بولے گا۔ وہ انسان، میں یہ سمجھوں کہ میں نے پورا اپنا زندگی کا پیٹرن قرآن کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اور اس دن اللہ نہ کرے یہ قرآن میرے خلاف گواہی دے، اس سے بڑا نقصان اور لاس ہو نہیں سکتا۔ سو میٹر از ریئلی سیریس، اور اس کو ہمیں زندگی میں سیریسلی ہی لینا ہوگا۔ جتنا ہم نے قرآن کو سیریسلی لیا اتنا آپ کی زندگی میں نکھار آنا شروع ہو جائے گا۔ اینڈ who is not willing to get this نکھار in the life؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہیں چاہتا ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی ایک آیت آتی ہے جس میں انسان پڑھتا ہے نا تو انسان کو
تھوڑی سی بھی ڈفلیکشن اگر آتی ہو تو اپنی زندگی کی تصویر بالکل ایک نیکڈ فارم میں نظر آ جاتی ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ نے یہی پکچر پورٹرے کی ہے کہ اگر تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑو گے، نہ تم دنیا کے رہو گے نہ تم آخرت کے رہو گے. بظاہر شاید ہاتھ میں اور شیلف میں اور گھر میں مصحف کی ایک پوری کی پوری لائبریری ہوگی، لیکن آخرت میں یہ قرآن ہمارے خلاف وٹنس بن کر کھڑا ہو جائے گا. سورہ طٰہٰ آیت 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کو مشکل کر دیتے ہیں، اس کے فائنینس اس کے لیے چوکنگ ہو جاتے ہیں. اینڈ فائنینس جب چوکنگ ہوتے ہیں اٹس ناٹ لائک کہ آپ صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں تو فائنینس چوکنگ ہوتے ہیں. انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، انسان کے پاس قناعت، کانٹینٹمنٹ نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اس ذکر سے منہ موڑنے کے اتنے نقصان بتائے ہیں. میں نے تو صرف کل ایک آپ کے سامنے رکھا تھا اور ایک آج آپ کے سامنے رکھا ہے. معیشتاً ضنکا کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے کلام سے دور ہوتا ہے، وہ دنیا کے گلیمر میں ایسا کھو جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر جن چیزوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے خوشی کا سامان سمجھ کر خریدتا ہے یا لیتا ہے، اس کو زندگی بھر خوشی نہیں ملتی. اللہ کے ذکر سے دور ہونے والا خوشی کا متلاشی رہ جاتا ہے. رب کے کلام کو اگنور کر کے یہ جو ہم دنیا کی انٹرٹینمنٹ میں سکون تلاش کرتے ہیں نا، صرف اور صرف آپ میں سے ہر وہ انسان جس نے دنیا کی ہر نعمت کو ٹچ کیا ہے، جس کو بظاہر دنیا میں آپ انٹرٹینمنٹ یا نعمت یا خوشی کہتے ہیں، آپ جانتی ہیں اگر اللہ کا ذکر زندگی میں نہ ہو تو یہ ساری انٹرٹینمنٹ، یہ سارا ہنگامہ، یہ سارا گلیمر صرف اور صرف باہر سے ہی ہوتا ہے. اندر سے انسان بے سکونیوں کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہوتا ہے. رب کے کلام سے دور ہو کر آرام نہیں ملتا ہے، سکون نہیں ملتا ہے. زندگی میں آپ اور میں صرف تھکتے ہیں، nothing else. یہ دنیا کے نقصان ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت 124 میں بتا دیا تم اس قرآن سے، اس کے ذکر سے دور بھاگو گے، دنیا تمہاری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ ہوگی، اور آخرت وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم تم کو اندھا اٹھائیں گے. آئی سائٹ ویک ہونے لگ جاتی ہے تو انسان کے جو ہے نا ہوش اڑنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے درخت نظر نہیں آ رہا اور مجھے کتاب نظر نہیں آ رہی ہے اور پڑھا نہیں جا رہا ہے اور موبائل نہیں دیکھا جا رہا ہے اور میرے لیے جو ہے وہ رات میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے فوکس کرنا محال ہو رہا ہے. صرف اور صرف اگر آئی سائٹ تھوڑی سی آپ کی 5/5 یا 6/6 سے 0.25 بھی نیچے جاتی ہے، آپ کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے بیکاز آپ چیزوں کو فوکس میں دیکھ نہیں پا رہے ہوتے. اللہ نے کہا جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے دنیا تو تنگ کرتا ہی کرتا ہوں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، میں اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھاؤں گا. اللہ رب العزت نے اتنا کچھ دیا تھا اس دنیا کے اندر، ویسا قرآن کو نہیں تھاما جیسا کہ تھامنے کا حق تھا. ہاں مسلمان تھے، ہاں کلمہ گو تھے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سال میں ایک مرتبہ دعویٰ کرتے تھے محبت کا، لیکن ویسا نہیں تھاما جیسا کہ تھامنا چاہیے تھا. تو اللہ قیامت کے دن اندھا اٹھائے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا، کوئی حالت انسان کی نہیں ہوگی. اور مزید یہ کہ قرآن اس شخص کے خلاف گواہی دے، کیا بچت ہے، کیا ہمارے پاس اس دن پھر بچنے کا سامان ہوگا اگر یہ سناریو ہوگا. تو پلیز یہ رمضان ہے، اپنے آپ کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، دعائیں کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، کثرت سے دعائیں کریں. ہم سب کو بتا نہیں سکتے، ہم سب کو قرآن کی کلاسز میں لا کر بٹھا نہیں سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں نا. اور رمضان کی دعائیں قبول ہوتے ہیں، بہترین طریقے سے رمضان کی دعائیں قبول ہوتے ہیں. تو خوب دعائیں کیجیے ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے دور ہیں، جو اللہ کے ذکر سے دور ہیں، اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے. 4 دن کی خوشی، 4 دن کا انٹرٹینمنٹ، 4 دن کا انجوائمنٹ اس دنیا کا، 4 دن کا گلیمر، لائٹس، گلٹس ہیز نو میچ ود نور علی نور. قرآن پکار رہا ہے نور علی نور کی طرف. قرآن اتنی پیاری تفسیر
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس فریز کی ہے جو قرآن میں آتا ہے نور علی نور. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ اگر انسان پر رکھا جائے تو انسان کو دو نور ملتے ہیں. ایک نور وہ جو اس کو علم کے تھرو ملتا ہے، قرآن کا علم، قرآن نور ہے، اور دوسرا نور وہ ہے جو اس قرآن پر عمل کرنے سے انسان کو ملتا ہے. نور علی نور، ایمان دل میں آنا ایک نور، اور اس ایمان پر عمل کرنا شروع کر دینا نور کی ایک اور شکل. بالکل جیسے آگ کی اپنی روشنی ہوتی ہے اور کوئی آئل ہے، پیٹرول ہے، اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے. روشنی لائک اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے اس روشنی کا. ہاں بالکل اسی طرح سے when they both combine، یہ آگ اور پیٹرول یا آگ اور ڈیزل، they give light upon light. آگ کی اپنی روشنی تھی، آپ نے اس میں پیٹرول ڈال دیا تو جو پیٹرول کا پوٹینشیل فائر تھا اس نے اس آگ کو نور علی نور بنا دیا. مسلمان عمل کی طرف آتا ہے، اس کی شخصیت کا نور آسمانوں پر فرشتے دیکھتے ہیں. ہم سنتے ہیں حدیثیں، ہم پڑھتے ہیں حدیثیں کہ آسمان سے فرشتے ان کو، بعض لوگ یہاں اس زمین پر، بعض جگہیں اس زمین پر، بعض گھر اس زمین پر بالکل ویسے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں زمین سے ستارے نظر آتے ہیں، سٹارز نظر آتے ہیں. اور جو فرشتے جگمگاتے ہوئے انسانوں کو سٹارز کی طرح یا گھروں کو سٹارز کی طرح دیکھتے ہیں، یہ وہ گھر اور انسان ہوتے ہیں جن کے قلب میں اللہ کے ذکر کا علم اور جن کے عمل میں اس علم کا کانسٹنٹ ریفلیکشن موجود ہوتا ہے. Your عمل should be inspired by a revelation. اللہ سے دعا مانگیں، اللہ جو کمی ہے اس کو دور کر دے. آپ جانتے ہیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں، اللہ مجھے علم اور عمل کا کمبو دے دے. اللہ میرا جو ایمان کا لیول ہے دل کے اندر، وہ میری زبان اور کردار کے اندر ضرور ریفلیکٹ کرے. ایسا ہو نہیں سکتا. کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ زبان ایمان کا نور پھیلا رہے کی کوشش کر رہی ہو اور عمل میں گناہوں کے اندھیرے ہو. وہ کہتے ہیں اس طرح کی کمبینیشن کے اندر زبان میں اثر آتا نہیں، کہنے والے کی بات میں لوگوں کے لیے ویٹیج آتا نہیں. انسان جب ان دونوں کے کمبینیشن کو لے کر چلتا ہے تو ذکر اللہ کو بھی تھامتا ہے اور اپنے دل و دماغ کو اس کے عمل سے روشن کرتا ہے. تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اس رمضان میری سوچ، میری محبت، میرے عمل کا محور ذکر اللہ بن جائے، قرآن بن جائے. کرنا کیا ہے؟ وہی جو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. سے شاعر نے کہا ہے نا، قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے لیکن اس کے لیے قرآن کھولنا ضروری ہے.